جب ہم نے تذکرہ کیا کہ بہت سارے لوگ مارے جا رہے ہیں تو کسی نے یوں جواب میں کہا کہ یہ جو مارے جانا ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے، خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لوگ بھی بہت مارے جاتے تھے۔ ظاہر جب معاویہ کا دور تھا، یزید کا دور شروع ہوا تو ان تمام کے اندر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے مارے جا رہے تھے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، ایک دفعہ مارے جانا وہ ہے جس میں مقابلے پہ مارے جا رہے ہیں۔ کوئی شخص کھڑا ہوا شجاعت کے ساتھ، دشمنوں کی للکار کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، مارا جاتا ہے، یہ قابل فخر ہے، اس میں کوئی ذلت نہیں ہے، یہ ہمارے لیے فخر ہے۔ یہ شہید ہے، شہید ملتوں کی عزت کا نام ہے، قوموں کی عزت شہداء سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی اس طرح للکارے دشمن کو، للکار کے اوپر مارا جائے، یہ شہید ہے، اس کو ہم ذلت نہیں کہتے۔ اگلی چیز یہ ہے کہ کوئی شخص بے بسی کے عالم میں مارا جاتا ہے، جو مارا گیا اس کے لیے ذلت نہیں ہے، جو نظارہ کر رہا ہے کچھ نہیں کر رہا اس کے لیے ذلت ہے۔ بس مرنا ذلت نہیں ہے، شجاعت اور بہادری کے ساتھ کوئی میدان کے اندر جائے، دشمن کو للکارے مارا جائے، یہ ذلت نہیں ہے۔ کوئی کسی کو بے بسی کے عالم میں مارے، وہ بھی مرنے والے کے لیے ذلت نہیں ہے، جو دیکھ رہے تھے اور نصرت نہیں کی ان کے لیے ذلت ہے۔ کیوں نصرت نہیں کی؟ بس اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے کربلا کے اندر مارے گئے، کسی کے لیے ذلت نہیں ہے۔ کیسے ذلت ہوتی؟ للکارا انہوں نے دشمنوں کو، ہیہات من الذلہ کہا، ذلت کو دور کیا اپنے آپ سے، عزیز ہو کر مرے۔ الحیات فی موتکم قاہرین تھے۔ امیر المومنین جب جنگ صفین کے اندر پانی کے اوپر پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں معاویہ نے قبضہ کیا ہوا ہے، اپنے لوگوں کو للکارتے ہیں، کہتے ہیں اگر تمہیں پانی چاہیے تو دشمن سے لڑو۔ پھر وہاں پر یہ جملہ ارشاد فرمایا، شعر کی طرح مشہور ہو گیا، الحیات فی موتکم قاہرین والحیات فی موتکم مقہورین۔ اگر تم مر جاؤ اور عزت سے مرو تو یہ تمہاری زندگی ہے، تم زندہ رہو اور ذلیل رہو تو یہ تمہاری موت ہے۔ مر جاؤ اور عزت سے مرو تو یہ تمہاری زندگی ہے، اور زندہ رہو اور ذلت اٹھاتے رہو تو یہ تمہاری موت ہے۔ یہ ہے الحیات فی موتکم۔ کبھی زندگی مرنے کے اندر بھی آ جاتی ہے، کب؟ جب شجاعت کی موت ہو، بہادری کی موت ہو۔ بس اس کو ہمیں ڈسٹنگوش کرنا ہوگا کہ کس کے لیے ذلت بنے گی اور کس کے لیے عزت بنے گی۔